بی وجیب رانا شاہد کی رپورٹ کے مطابق مہرہ 6 ستمبر 2025 کو گاؤں رام کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالانہ جشن جوش و خروش سے منایا گیا۔ جلوس کا آغاز جامع مسجد حبیب الرحمان محلہ شمال سے تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہوا، جو گاؤں بائی کی گشت کے بعد گلزار مدینہ مسجد پر اختتام پذیر ہوا۔ کیا رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنا رسول ہمیں دے دیا؟ تو قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، رب کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ پر رسول کریم کی صورت میں ملنے والی نعمت یہ نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کا ذکر صحابہ کرام بھی بیٹھ کر محفلیں سجا کر میدان لگا کر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ ہم جہنم کے گڑھوں پر کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا جو ہمیں پکڑ پکڑ کر جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے راستے پر لے آیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب نعمت ملے نا تو اس کی خوشی منایا کرو، فرحت محسوس کیا کرو، دل سے خوشی محسوس کیا کرو، اور یہی ہمارا آج کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس بات پر ذرا بھی تردد کا شکار نہ ہو کہ شاید لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کیا کرتے پھر رہے ہیں، کبھی صحابہ نے کیا، کبھی فلاں نے کیا، کبھی فلاں نے کیا۔ او بھائی ہاں، آپ کے مطالعہ میں کمی ہے، صحابہ بھی یہ کرتے رہے، اصفیاء بھی کرتے رہے، اولیاء بھی کرتے رہے، اور میں تو کہوں گا انبیاء جو سابقین تھے وہ بھی حضور کا میلاد مناتے رہے، اور بلکہ رب العالمین خود بھی اپنے محبوب کا میلاد مناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کو آباد رکھے، یہ حضور کا میلاد ہوتا رہے گا، اور میرے محبوب کی آمد کے ڈنکے بجتے رہیں گے، کیونکہ رب کا ارشاد ہے محبوبہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور انشاءاللہ میرے محبوب کی آمد پر خوشیاں منانے والے مناتے رہیں گے، جن کو نئی نصیب ان کے مقدر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرحت دی، یہ خوشی دی، یہ مسرت دی کہ ہم اپنے محبوب کی آمد پر تذکر حضور کے کرتے ہیں، دل سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے۔ اگر کوئی ریاکاری کے ذہن میں آ جاتی ہے، اللہ اس کو معاف فرما کر اور خلوص ہمارا یہ عمل قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا سرکار کی آمد، انجار کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، سچے کی آمد، ذرا پیار سے بولو، اب چوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، زور سے بولو۔ ہماری ٹیم انجمن فدائیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رام کے کی ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ یہ سب جو آپ کا تعاون ہے اسی کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ بول سچ نیوز سیالکوٹ سے ان کے بیورو چیف رانا شاہ صاحب کے بے حد ہم مشکور ہیں
उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज की। और आप अगर चाहें तो राना शाहिद के अकाउंट से ये तमाम वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ग्रुपों में तकसीम हो जाएं ताकि सहारा देने वाला नहीं आएगा, बेचैनों के दिलों को चैन देने वाला नहीं आएगा, बेसहारों को सहारा देने वाला नहीं आएगा। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद जो आने वाला है फिर इनकी दुआ करते हैं और ऐलान क्या करते हैं लोगों, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये कुरान कह रहा है। पहले मैंने इंजील ज़बूर 3 किताबों का हवाला लिया, अब यहाँ पे कुरान कह रहा है। ईसा ऐलान करते हैं मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों सुन लो, मेरे बाद जो आने वाला है उसका नामे नामी इसने गुलामी अहमद होगा। क्या करता हूँ मैं तुम्हें खुशखबरी देकर जा रहा हूँ, मुज़्दाए जा फज़ा देकर सुना रहा हूँ। ये खुशखबरियाँ मैं और आप मुस्तफ़ा की विलादत पर लोगों को नहीं दे रहे, बल्कि इससे कबल अंबिया भी फिर मुस्तफ़ा की आमद की खुशखबरियाँ अपनी उम्मत को सुनाते रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। उम्मत अर्ज़ करती है ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत अर्ज़ करती है, ए अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी शान तो ये है कि आप मुर्दा आ जाता है, कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं तो मुर्दा खड़ा हो जाता है। मादर ज़ात अंतों वाला आता है जिसकी आंखें नहीं होती, आप हाथ लगाते हैं शिफा मिल जाती है। कोड़ा आता है, आप हाथ फेरते हैं शिफा मिल जाती है। आपकी तो अजमतें बड़ी हैं, आपकी तो शानें बड़ी हैं। का जो आने वाला है, जो आपसे बढ़कर भी वसमत वाला है, उसकी शान भी तुम्हें बताओ। जो ऐलान कर रहे हो मेरे बाद वो आने वाला है, उसकी शान क्या है? ईसा फरमाते हैं लोगों सुनो, मैं दुनिया में हूँ, मरीज आता है, दुनिया पे रहकर मैं हाथ फेरता हूँ, शिफा देता हूँ, अंतों को शिफा देता हूँ, कोड़ों को शिफा देता हूँ, अंधों को शिफा देता हूँ, मुर्दे मैं जिंदा करता हूँ। लेकिन आने वाले नबी की शान ये होगी, वो लेटा तो घोड़े के अंदर होगा, आसमान का चांद उनको लोरियां देगा। इस नबी की शान है, आसमान का चांद उनको लोरियां देगा। सुनिए जरा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शान अज़मत क्या है। शायद किसी के ज़हन में बात आ जाए, ये तो पुरानी किताबों की बात है, अपनी बात करो। आइए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैंने रसूल आपके चचा फरमाते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना। अब्बास फरमाते हैं, हजूर से पूछते हैं, आका जब बचपन में थे, भगोड़े में थे, तो चाँद हमने देखा झूला आपका ज़मीन पे हिलता था, आसमान का चाँद उधर हिलता था। आका ये बात क्या थी? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए चचा सुन ले, ए चचा मैं किसी बात पे रोना ही अजमाइन। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, या अल्लाह जो कुछ हमने तेरे महबूब की आमद पे ज़िक्र व अज़कार किया, या अल्लाह तेरे महबूब की आमद के मौका पर जो हमने खुशी का इजहार किया, ए अल्लाह जो हमारे दिलों के अंदर मुसर्रत मौजूद है, खुशी मौजूद है, ज़ाहिर न कर सके, ए अल्लाह सारे हमारे जज्बात कबूल फरमा और सारे जुलूस को एहतमाम करने में जिस भाई इस्लामी भाई ने जिस तरह सुखने दरमे कदमे जिस तरह हिस्सा लिया, या अल्लाह उन सब का अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, ये सारा बहुत थोड़ा हमने किया है, पर अपने करम से कबूल फरमा कर इसे हमारे लिए आखिरत में काफ़ी कर दे। या अल्लाह
ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ اس سارے ذکر کے صدقے میں ہمیں حضور کی محبت دے دے۔ یا اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ہمیں انس اور محبت نصیب فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی خوشنودی نصیب کر دے۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہماری آخرت کی تمام منزلیں بھی آسان کر دینا۔ ہمیں زندگی ایمان پر جینے کی توفیق دینا۔ آخرت میں ہمیں اللہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہماری تمام خواہشات، نیک تمنائیں اور آرزوئیں اس مبارک دن کے صدقے میں پوری فرما دے۔ یا اللہ وہ خواہشیں جو ناجائز ہیں اور جو مناسب نہیں ہیں ان سے ہمیں بچا۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے گھروں پہ خیر و برکت نازل فرما، مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کا دین بلند ہو جائے۔ یا اللہ اس دین کو ایوانوں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس دین کو تخت پہ جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں تالیف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں کدورت، بغض، حسد جیسی بیماریاں دور فرما دے۔ صلی اللہ علیہ رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی جو کہ مسجد میں ہیں ایک تو کھانے کی نیت فرما دیں اور دوسرا یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کی نیت میں فرمائیں۔ مسجد میں شرعاً کھانا پینا منع ہے لیکن اعتکاف کی نیت سے ہوں گے تو پھر جائز ہو جائے گا۔ اجمعین۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ جو کچھ ہم نے تیرے محبوب کی آمد پہ ذکر و اذکار کیا، یا اللہ تیرے محبوب کی آمد کے موقع پر جو ہم نے خوشی کا اظہار کیا، اے اللہ جو ہمارے دلوں کے اندر مسرت موجود ہے، خوشی موجود ہے، ظاہر نہ کر سکے، اے اللہ سارے ہمارے جذبات قبول فرما اور سارے جلوس کو اہتمام کرنے میں جس بھائی اسلامی بھائی نے جس طرح سخنے درمے قدمے جس طرح حصہ لیا، یا اللہ ان سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین یہ سارا بہت تھوڑا ہم نے کیا ہے پر اپنے کرم سے قبول فرما کر اسے ہمارے لیے آخرت میں کافی کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ اس سارے ذکر کے صدقے میں ہمیں حضور کی محبت دے دے۔ یا اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ہمیں انس اور محبت نصیب فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی خوشنودی نصیب کر دے۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہماری آخرت کی تمام منزلیں بھی آسان کر دینا۔ ہمیں زندگی ایمان پر جینے کی توفیق دینا۔ آخرت میں ہمیں اللہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہماری تمام خواہشات، نیک تمنائیں اور آرزوئیں اس مبارک دن کے صدقے میں پوری فرما دے۔ یا اللہ وہ خواہشیں جو ناجائز ہیں
اور جو مناسب نہیں ہے ان سے ہمیں بچا۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے گھروں پہ خیر و برکت نازل فرما، مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ تیرے نبی کا دین بلند ہو جائے، یا اللہ اس دین کو ایوانوں میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اس دین کو تخت پہ جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما، ہمارے دلوں میں تالیف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں کدورت، بغض، حسد جیسی بیماریاں دور فرما دے۔ صلی اللہ علیہ رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی جو کہ مسجد میں ہیں ایک تو کھانے کی نیت فرما دیں اور دوسرا یہ ہے کہ لفظی اعتکاف کی نیت میں فرمائیں۔ مسجد میں شرعاً کھانا پینا منع ہے لیکن اعتکاف کی نیت سے ہوں گے تو پھر جائز ہو جائے گا۔